بے شمار ایسی نعمتیں ہیں، بے شمار اللہ آپ کو نعمتیں برسا رہا ہے۔ جو اللہ کے پیارے تھے، جو اللہ کے محبوب تھے، ان کو بھی وہ نعمتیں نہیں دی جو آپ کو دی ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم شکر کریں۔ حضور کی ساری زندگی شکر پر گزری ہے، تعلیم بھی آپ کی شکر کی ہے کہ ہر لمحہ آپ شکر ادا کریں۔ مولا تیرا شکر ہے، اتنی نعمت ہے، بے شمار اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کھانا کھاؤ تو الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے۔ پانی کی نالی، سانس کی نالی، کھانے کی نالی ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کون سی ایسی ذات ہے جو پانی کی نالی سے گزر رہا ہے، کھانا کے نالی سے، سانس اپنی نالی سے چل رہی ہے؟ کوئی تو ذات ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب واش روم سے فارغ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بے شمار لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے جو گندگی پیٹ میں رکھی تھی وہ تو نے دور کر دی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرے گا، جو بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرے گا، اللہ دو انعام نقد دے گا۔ اللہ دو انعام نقد دے گا۔ جو ہے وہ جائے گا نہیں۔ جن نعمتوں پر آپ شکر کر رہے ہیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ جائیں گی نہیں۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ ٹینشن کا، ڈپریشن کا، مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں یہ مسلمان کی بیماریاں ہی نہیں، یہ تو مغرب کی بیماریاں ہیں۔ آج سب سے زیادہ مسلمان اس کا شکار ہے، اور شیطان اور نفس ہمیں وہ چیزیں بتلاتا ہے کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن جو چیزیں تمہارے پاس ہیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اس کی طرف تو نظر بھی نہیں لے کے جاتا، نظر بھی نہیں لے کے جاتا۔ جو نہیں ہے شیطان کہتا ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے، میرے والدین صحیح سالم ہیں، میں صبح اٹھتا ہوں مولا تیرا شکر ہے، اپنے اولاد کو دیکھتا ہوں شکر ہے، آپ جاب پر جاتے ہیں، کاروبار پر جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پہنچ جاتے ہیں، اللہ تیرے شکر ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہنچ نہیں پاتے، راستے میں رہ جاتے ہیں، واپس آپ گھر آتے ہیں، مولا تیرے شکر ہے صحیح سالم آپ نے مجھے پہنچا دیا۔ گھر والوں سے ملتے ہیں، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہ دن آپ کا سکون سے گزر گیا، اس پر شکر ادا کریں۔ شکر کا فائدہ کیا ہے کہ جو نعمت ہے وہ جائے گی نہیں، اور دوسرا نقد فائدہ کیا ہے؟ سعید المفقود، جو نعمت نہیں ہے وہ کھینچ کے لائے گا۔ آج ہماری زندگی میں شکر نہیں، نعمتیں بہت ہیں، نعمتیں بہت ہیں، اور ان نعمتوں میں اللہ نے آپ کے علاقے، آپ کے خطے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں آپ کو خوبصورت یہ گلدستہ جامعہ ریاض الجنہ کے نام سے آپ کو دیا۔
माशाअल्लाह इस इलाके में बेशुमार उलमा, ये भी नेमत है। इस इलाके में बेशुमार, अभी आ रहे थे, कई मस्जिदें आई, मस्जिद का होना ये भी नेमत है। बहुत से ऐसे हमने खित्तों के बारे में सुना है, बहुत से इलाकों के बारे में, मुल्कों के बारे में, जहां मस्जिद की इजाजत नहीं है, सरेआम इबादत नहीं कर सकते, सरेआम इबादत नहीं कर सकते। ये तो उलमा का, जो उलमा है हमारे असेंबली में बैठे हुए हैं, अल्लाह उनके साए को तादेर सलामत रखे, उनकी बरकत से पाकिस्तान में जगह जगह पर मदरसे भी बन रहे हैं और मसाजिद भी बन रही हैं। जिस खित्ते पर मस्जिद और मदरसा हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाए, उस इलाके से, उस खित्ते से, उस बस्ती से, उस मोहल्ले से अल्लाह बलाएं हटा देते हैं। इसको आम मदरसा मत समझो, ये एक अजीम इदारा है। इसको आम आलिम न समझो, ये अजीम आलिम और मुफ्ती है। हुजूर फरमाते हैं, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 5 चीजों को देखना सवाब है। फरमाया, इन अल्लाह वालों को देखना सवाब है। जिस जगह पर आलिम होता है, अल्लाह वाला होता है, अल्लाह बलाएं सलाएं टाल देते हैं। यहां बाकायदा गुलदस्ता कुरान का लगाया हुआ है, लोगों को कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। साल पहले कहीं जाना हुआ, किसी होटल में जाना हुआ, तो आमतौर पर ये बड़े होटलों में खाने में अगर थोड़ा सा टाइम हो तो गवैये भी होते हैं ताकि वो मसरूफ रखे। तो मुख्तलिफ टेबलें लगी हुई थी। ये लाहौर शहर की बात है, बाहर की बात नहीं है। वो गवैया कभी एक टेबल पर जा रहा है, वहां उनको खुश कर रहा है, उनसे चंद पैसे वसूल कर रहे हैं, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। अब हमारी टेबल पर आ गया, कहते मौलवी साहब आप तो ये चीज पसंद नहीं करेंगे, आप वैसे ही कुछ देते। उम्र उसकी 50 से 60 साल के दरमियान है। मैंने कहा मैं 500 का नोट दूंगा, पूरे 500 का मौलवी साहब से निकालना ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन 500 का नोट दूंगा, पूरे 500 का। आप मुझे सूरत फातिहा सुना दें। मैंने कहा मुसलमान तो है ना? कहते जी। कहते मौलवी साहब फातिहा नहीं आती। मौलवी साहब फातिहा नहीं आती। मुसलमान मुल्क, बंदा भी मुसलमान। इतने में एक दूसरा उसको 100 रुपए दिया चला गया। इतने में दूसरा बच्चा आया, बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद, ये नाते पढ़ रहे आए। मैं आपको 100 रुपए दूंगा, मुझे हुजूर का नाम बता दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बता दो। हालांकि जो नात है या कवाली है या नज़म है जो पढ़ रहा है उसमें हुजूर का नाम आ रहा है। वो बच्चा कह रहा है मुझे हुजूर का नाम नहीं आता। ये आजकल हाल है। आज के नौजवान नस्ल से या बुढ़ापे में जो 55 साल का है,
बचपन से 55 तक पहुंच गया है, उसको नमाज का नहीं पता, कुरान का नहीं पता। क्रिकेट वालों के नाम उनसे सुन लो, इंडिया और पाकिस्तान के हीरोइन के नाम उनसे सुन लो, वो तुम्हें बता देंगे। हमने अपने मदरसे में बच्चों को कहा, ये 20-25 मिनट के लिए जो बच्चों को भेजते हैं ना मदरसे में और मस्जिद में, तो कारी साहब को कहते हैं, कारी साहब आपने अदब भी सिखाना है, बड़ा बेअदब है, अखलाक शखलाक भी सिखाने हैं और प्यार मोहब्बत से सिखाने और कुरान भी सिखाने और आधे घंटे भी सिखाने। जाए 5-6 घंटे स्कूल में देता है, वहां कुछ नहीं है, लेकिन यह आपने सिखाना है, यह आपने सिखाना है। हमने बच्चे से कहा, तमाम बच्चे बैठे हुए, मैंने कहा घर से पूछ के आना, अभी नहीं बताना, घर से पूछ के आना, घर से पूछ के आना है कि हमारे प्यारे नबी का क्या नाम है। तो इतने में एक बच्चे की अम्मा आई गाड़ी पर, पापा, वो चला गया बच्चा। मैंने कहा इनाम दूंगा जो बताएगा। वो भागता हुआ है, भागता, कहता कारी साहब बता दो। मैंने कहा क्या नाम है? कहा अम्मा ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। हम आला से आला तालीम दे देते हैं, लेकिन कुरान की तरफ, मदरसे की तरफ जो इतनी बड़ी नेमत है उस पर मुतवज्जो नहीं करते। हमारे पास बेशुमार लोग आते हैं, माएँ आती हैं, अल्लाह से बड़ा तरस के एक बेटा मांगा, अल्लाह ने दिया, उसको डॉक्टर बना दिया। ये लाहौर शहर की बात है, डॉक्टर बना दिया। आज वो डॉक्टर जो है मुंह पर सबके सामने गालियां देता है। इसी लाहौर की बात है, माँ भी जिंदा है, बेटी भी जिंदा है। माँ पनाह हासिल करने के लिए, क्योंकि उनके पास हुजूर की तालीम, बताई हुई तालीम उन्हें बच्चों को नहीं दी, कुरान नहीं पढ़ाया, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ाई। माँ अपने आप को बचाने के लिए दूसरों के घरों में बना लेती है। मारने वाले कौन है? बच्चे। ये अखबार की कहानी नहीं सुना रहा, ये जो हमारे पास आए हैं वो हमारे पास आए, मूल का बता रहा हूं आपको। एक मां कहती है कारी साहब मैं अपने बच्चे के साथ रात को घर में, मुझे डर लगता है कहीं मुझे बच्चा मुझे कत्ल न कर दे। ये हालात चल रहे हैं। कुरान से दूर रखोगे, हदीस से दूर रखोगे तो यही मामला होगा। आज कोई फातिहा पढ़ने के लिए तैयार नहीं बाप ने, क्योंकि फातिहा उसको आता ही नहीं। किराए पर मदरसे से मौलवियों को बुलाते हैं। ये अजीम मदरसा, इसकी कदर करो। या उफ़ाज़ माशाअल्लाह तैयार हो रहे हैं, हाफिजात तैयार हो रही हैं। एक हाफिज साहब कितने बंदों को लेके जाएगा सबको पता है? कितने बंदों को लेके जाएगा सबको पता है। 10 बंदों को जन्नत में लेकर जाएगा। तो कितने ऐसे तैयार हो गए कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे। हमने भी अपने बच्चों को कुरान नाज़िला पढ़ाना है, हाफिज बनाना है। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने अपने बच्चे को नाज़रा कुरान सिर्फ पढ़ाए, नाज़रा, उसके वालिदैन के अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, सारे गुनाह माफ कर देगा। हमारे पास क्योंकि माशाअल्लाह यहां बेशुमार उलमाए कराम भी पढ़ा रहे हैं, मस्जिदों में भी उलमाए कराम है, तो बड़ी उम्र के लोग भी पढ़ सकते हैं। पुरानी बात है, एक बुजुर्ग थे, 70 से ऊपर बुजुर्ग थे,
مالی کا کام کرتے تھے، مالی کا شوق ان کا پیدا ہو گیا قرآن پڑھنے کا، لیکن بیچارے کہتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں، چند مہینوں بعد فارغ ہو جاؤں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، تو مجھے قاری صاحب اتنا کوئی بندہ دے دو کہ میرے کان میں پورا قرآن سنا دے۔ میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو ایک حافظ قرآن کتنے بندوں کو لے کے جائے گا؟ 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، لیکن صرف 10 کو نہیں لے کے جائے گا جی، 10 تو مختصر خاص، 10 کے علاوہ اوروں کو بھی بہت سے لوگ لے کے جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کو پانی پلایا دنیا میں، تو قیامت کے دن جب وہ جا رہا ہوگا، پانی پینے والا جنت میں جا رہا ہوگا، جس نے مولانا اوکاشا صاحب کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، حضرت آج آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئے، سمجھ آئے گا، آپ نے کھانا وغیرہ کھلایا، حضرت مولانا جنت میں جا رہے ہیں، علماء انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے، انشاءاللہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا تو پیچھے سے ایک آواز لگائے گا، مولانا رکیے، حافظ صاحب رکیے، میں نے دنیا میں آپ کو پانی پلایا تو مجھے نہیں پہچان رہے۔ تو جس نے حافظ صاحب کے ساتھ تعاون کیا ہوگا، پانی پلایا ہوگا، تو اس کو بھی وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ شاہ ابرار الحق اردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں 10 بندے جنت میں تو لے کر جائے گا، لیکن کون سے لے کے جائے گا؟ جس نے حافظ صاحب کو ستایا نہ ہو۔ اگر باپ نے ستایا ہے، بھائی نے ستایا ہے، وہ حافظہ ادھر اس کی تعظیم نہیں کی، کیونکہ حافظ صاحب کا سینہ کس کے مشابہ ہے؟ حافظ صاحب کے سینے میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے سینے میں قرآن، تو اس کا سینہ حضور کے مشابہ ہو گیا۔ تو اس نے اگر اس کی قدر نہیں کی، یہ تو دنیا میں ایک بندے کی آپ قدر نہیں کرتے، نوجوان ہے، اس کو ہمیشہ وہ ذلیل کرتا ہے، کہیں اس نے پارٹی رکھ لی، آج کل یہ پارٹی کے نام زیادہ چلتے ہیں، پارٹی رکھ لی کھانے پینے کی، سب کو بلائے گا، جو ذلیل کرتا ہے اس کو بلائے گا؟ کبھی بھی نہیں بلائے گا۔ تو ایسے بندے کو جنت میں لے کے جائے گا؟ نہیں لے کے جائے گا۔ تو اس لیے حافظوں کے ساتھ محبت کرو، علماء عالمات کے ساتھ محبت کرو، بہت سے لوگوں کو یہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ قرآن پڑھنے والے، بلکہ جنہوں نے قرآن سے صرف محبت کی، ایسے بزرگ گزرے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن کو اٹھاتے، مولا تو نے یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، اللہ نے اس وجہ سے ان کی مغفرت کر دی، اللہ نے اس وجہ سے مغفرت کر دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ حافظ صاحب کی کیا کریں؟ عزت کریں، احترام کریں، ان کا بڑا مقام ہے، علماء کا بڑا مقام ہے، علماء کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون۔ ایک امام گزرے ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری چھوٹا بچہ تھا، جب پڑھنے آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو امام برقی نے
انہیں فرمایا بیٹا کھانا پینا کپڑے وغیرہ ان چیزوں کی فکر مت کرو، ان چیزوں کی فکر مت کرو، جب تک برقی زندہ ہے سب چیزیں سب ضروریات میں پورے کروں گا، میں پوری کروں گا۔ برقی کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، کسی نے خواب میں دیکھا، اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے، کہا اس بچے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، وہ بچہ سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتا تھا، مولا مجھے پر دنیا میں تنگی تھی اس نے دور کر دی، اللہ جب آخرت میں اس پر تنگی ہو تو دور کر دے، اللہ نے دور کر دی۔ یہ علماء، یہ طلباء، یہ طالبات اپنے معاونین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ خیر کا مرکز ہے، ان کا ساتھ دو، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں مدرسوں کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، تمام کے لیے، طلباء کے لیے بھی، عوام کے لیے، سب کے لیے اپنی زبانوں کو لگام دو، زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کا صحیح استعمال کرو۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، کسی نے ان سے کہا حضرت یہ بکری ذبح کر دے، اس میں جو سب سے عمدہ ٹکڑا ہے وہ لے کر آؤ۔ حضرت نے بکری ذبح کی، زبان کاٹ کے جس کی بکری تھی اس کو دے دی، کہا یہ سب سے عمدہ ٹکڑا ہے۔ کچھ عرصے بعد اسی بندے نے کہا حضرت لقمان سے، حضرت یہ بکری پکڑے اور اس کو ذبح کرے اور اس میں سب سے گندا ٹکڑا جو ہے، برا ٹکڑا، وہ کاٹ کے مجھے دے دے۔ حضرت نے زبان کاٹ کر اس کو دے دی، انہوں نے کہا حضرت میں سمجھا نہیں، عمدہ ٹکڑا میں نے کہا آپ نے زبان دے دی، گندا ٹکڑا میں نے کہا آپ نے زبان دے دی۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے، اگر یہ زبان ٹھیک ہو جائے، جسم میں یہ زبان ٹھیک ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی ٹکڑا نہیں ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو اس سے گندا کوئی ٹکڑا نہیں۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، وہ زبان تو ٹھیک رہی ہم بھی ٹھیک ہوں گے، تو پسل گئی ہم بھی پسل جائیں گے، ہم بھی پسل جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے زبان پر بڑا زور دیا، فرمایا زبان کا صحیح استعمال کرو۔ اگر یہ خواتین زبان کا صحیح استعمال کرے نا تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے، اور اگر صحیح استعمال نہ کرے تو جہنم کا ایندھن بن جائے۔ ساری مصیبتوں کی جو جڑ ہے، جس کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے، وہ زبان ہے، اور زبان سے، چغلی بھی زبان سے، غیبت بھی زبان سے، جھوٹ بھی زبان سے، کسی کو لڑانا ہے اس کے لیے استعمال کرنا زبان۔ امام بخاری، ہماری طالبات نے ابھی پڑھی ہے بخاری، امام بخاری کو اللہ نے اتنا مقام دیا، حضرت فرماتے ہیں جب سے مجھے علم ہو گیا کہ غیبت حرام ہے، ساری زندگی اس کے بعد میں نے غیبت نہیں کی۔ اللہ مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کرے گا، اللہ مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اپنی زبان کو لگام دو۔ بخاری کی دو روایتیں آتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو خاتون ہے نا، خاتون
بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، پردے وغیرہ کی بڑے اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے زبان سے گھر والے بڑے تنگ ہیں، محلے والے بڑے تنگ ہیں۔ حضور نے فرمایا جہنمی عورت، حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ اور ایک عورت کا ذکر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ لمبے چوڑے سجدے نہیں کرتی، لمبے چوڑے سجدے نہیں کرتی، لیکن اس کی وجہ، اس کی زبان ٹھیک استعمال ہوتی ہے، اپنے ساروں کو جوڑ کے رکھا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی عورت، کیا ہے؟ جنتی۔ اس زبان کا صحیح استعمال کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، سننا قبول فرمائے۔ میں نے چند باتیں کی اپنے استادوں کے حکم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ بھی تا دیر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا